وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، زندگی مسلسل محنت کا نام ہے، زندگی مسلسل مجاہدے کا نام ہے۔ میری اور آپ کی زندگی ایک سفر ہے، اس کی منزل آخرت ہے، اور آخرت کی منزل شروع ہوتی ہے موت سے، اور اس زندگی میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ایک مسلمان کو نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے۔ وقتی طور پہ آرام کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہمیشہ کا آرام، دائمی آرام دنیا میں ایک مسلمان کا حق نہیں۔ محنت کرنا ہے جنت کو پانے تک، حشر کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے تک، قبر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ ہم کو بندگی میں لگانا ہے۔ ان دنوں میں اسکولوں کو، کالجوں کو چھٹیاں مل رہی ہیں، اور آج 24 اپریل ہے۔ 24 اپریل کو عام طور پہ اسکولوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا بچوں کو چھٹیاں مل رہی، نوجوان نسل کو چھٹیاں مل رہی ہیں، ہالیڈیز میں وقت کو، چھٹیوں کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، اس سلسلے میں کچھ ہدایات دے کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ بہت سارے بچے، ان کے لیے کوئی میدان نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے کوئی صحیح راستہ نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے، اور ماں باپ اور سرپرستوں کی صحیح رہنمائی اور صحیح نگرانی اور صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، بچے غلط سرکل کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں 2 مہینوں میں۔ ایسے میں بچوں کی کیسی تربیت کرنا ہے، بچوں کے فیوچر کو روشن کرنے کے لیے ہم کو کیا فکر کرنا ہے، اس سلسلے میں کچھ ہدایات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، عام طور پر چھٹی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ انجوائے کرنا، موج مستی کرنا، نیند کرنا، آرام کرنا، ٹائم پاس کرنا۔ اور یہ تصور یاد رکھیے ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کو اللہ پر، یوم آخرت پر یقین نہیں، اور جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے، یعنی ایمان والے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی چھٹی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک امانت ہے، زندگی کا ایک ایک منٹ امانت ہے، زندگی کا ایک ایک گھنٹہ امانت ہے، زندگی کا ایک ایک دن امانت ہے، زندگی کا ایک ایک ہفتہ، زندگی کا ایک ایک مہینہ، زندگی کا ایک ایک سال ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، یہ قیمتی دولت ہے، اور قیامت کے میدان میں، حشر کی عدالت میں زندگی کے ایک ایک منٹ کا سوال ہوتا، زندگی کے ایک ایک منٹ کا ہم کو حساب دینا ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ ان میں سے ایک سوال عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اپنے عمر کے لمحات کو کہاں گزارے، اپنی جوانی کے قیمتی اوقات کو کہاں گزارے، یہ سوال ہوگا۔
اور پیغمبر سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرشتہ اجل آنے تک عبادت کرتے رہو، یعنی موت کے فرشتے کو دیکھنے تک عبادت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ عبادت سے کسی کو چھٹی نہیں محترم حضرات۔ دنیاوی مشغولیتوں سے چھٹی مل سکتی ہے، دینی مشغولیتوں سے چھٹی نہیں۔ دنیا کی تعلیم سے چھٹی مل سکتی ہے مگر دینی تعلیم سے کسی کو چھٹی نہیں۔ دنیا کے کاموں سے چھٹی مل سکتی ہے مگر دین کے کاموں سے کبھی کسی کو چھٹی نہیں۔ اس طرح مومن کو ایک ایک دن کبھی بھی اس کو چھٹی نہیں۔ عبادت کا جو قرض ہے اور عبادت کا جو فرض ہے زندگی کے آخری سانس تک ہم کو ادا کرنا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک ہم کو ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جنت کو پانے کے لیے یہ 50-60 سال زندگی، یہ 50-60 سالہ زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے۔ یقین مانیے 60-70 سال کی پوری زندگی آپ سجدے میں گزار دو پھر بھی آپ جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، جنت کی قیمت کو آپ چکا نہیں سکتے۔ اسی لیے اپنی جوانی کے اوقات کو، اپنی صحت کے اوقات کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ۔ اسی لیے کہ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ موت و حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ دیکھیں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی لایانی اور بیکار پیدا کر دیا گیا، ان کے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں؟ محترم حضرات تقریباً 2 مہینے کی چھٹی مل رہی ہے، تقریباً 2 مہینوں کی چھٹی کوئی معمولی مدت نہیں، بہت لمبی مدت ہے۔ غنیمت جانو، فائدہ اٹھاؤ، لاہیہ عمل بناؤ، کوئی ٹائم ٹیبل بناؤ، کوئی منصوبہ بناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کے آنے سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جانو۔ ان میں سے خاص کر ایک بات فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا، فرصت کے اوقات کو غنیمت جان کے فائدہ اٹھا لو مصروف اور مشغول ہونے سے پہلے۔ بزی ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر پاؤ گے، اللہ نے چھٹی دی ہے، فرصت کا وقت دیا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ انسان سب سے زیادہ جن نعمتوں کو برباد کرتا ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان میں سے 2 نعمتوں سے انسان بہت غافل ہے، بہت برباد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی کی نعمت کو برباد کرتا ہے، دوسری نعمت خالی اوقات، فرصت کے اوقات۔ یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ چھٹی بہت بڑی نعمت ہے، ان کو صحیح اگر آپ استعمال کریں گے آپ کچھ بنیں گے، کچھ سنوریں گے، کچھ نکھریں گے، کچھ بھی آپ بن سکتے ہیں ان دنوں میں۔ بہرکیف اوقات کو کیسے استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال، کچھ اعمال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، اوقات کو آپ عبادت میں لگاؤ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرصت کے اوقات کو عبادت میں لگاؤ، کیونکہ اسکول اور کالج کے ایام میں پہلی صف میں بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کو حاصل کرنے کے موقع بہت کم ملے ہوں گے آپ کو۔ اب موقع ملا ہے، یہ 2 مہینے صف اول میں آ کے بیٹھو۔ اور تکبیر تحریمہ کتنی بڑی بات ہے، اقامت کے بعد امام اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے ہیں، اس تکبیر تحریمہ کو پانا کتنا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان 40 دن 5 وقتہ نمازیں
تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجدہ سنایا، یہ خوشخبری سنائی، 2 چیزوں سے برات ہے اس کے لیے، براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ پہلی خوشخبری، پہلی ضمانت یہ دی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور دوسری ضمانت یہ دی جو انسان 40 دن 5 وقتہ نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کر لے وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ سال کے 10 مہینوں میں آپ تکبیر تحریمہ بہت کم پائے ہوں گے، لیکن چھٹیاں مل رہی ہیں، ان دنوں میں آپ تکبیر تحریمہ کو حاصل کر کے منافقوں کی صف سے دور ہونے کا بہت بڑا ذریعہ، بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر سورہ علم نشرہ میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب دنیاوی مشغولیتوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، فَانْصَبْ، کہا اپنے آپ کو تھکا دو عبادت میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ پہلی بات ہے، چھٹیوں کو استعمال کرنے کے سلسلے میں عبادتوں میں آگے بڑھو۔ دوسری بات یہ ہے، کوشش کرو پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، نفل روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ رمضان گیا تو ہم بھی روزے کو بھول جاتے ہیں، ورکنگ ڈیز میں ہم روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اب چھٹیاں ملی ہیں آپ کو، روزہ رکھ کر ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تیسری بات یہ ہے، قرآن کریم بہت سارے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کو یاد نہیں، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو تیلگو میں پڑھتے ہیں، قرآن کو ہندی میں پڑھتے ہیں، قرآن کو انگلش میں پڑھتے ہیں۔ بھائی قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن کو قرآن کی زبان میں سیکھو، نورانی قاعدہ لے کر کسی مسجد کے امام سے ریکویسٹ کرو، ان کے پاس روزانہ ایک آدھا گھنٹہ ہی صحیح بیٹھ جاؤ، یقین مانیے 2 مہینوں میں آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، عربی زبان میں ناظرہ روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ذرا سی توجہ، ذرا سی محنت، ذرا سی کوشش، آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو بچپن سے لے کر اب تک بس وہی 4 سورے یاد ہیں، 5 سورے یاد ہیں، انا اعطینا، تبت یدا، اذا جاء، الم تری، بس بھائی سورتوں میں اضافہ کرو۔ چھٹیاں ملی ہیں، خاص کر والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو کسی مولوی صاحب کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ جوڑ دیں، جا کر بیٹھے ریکویسٹ کرے، مولوی صاحب ہمارے بچوں کو ذرا سورے یاد دلائیے، دعائیں سکھائیے، کچھ دین سکھائیے، قرآن سکھائیے۔ کتنے ماں باپ ہیں بچوں کی فکر کرتے ہیں، اور علماء اکرام پڑھانے کے لیے بے چین ہیں، ماں باپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، فکر نہیں بچوں کی۔ انگلش پڑھاتے ہیں، تیلگو پڑھاتے ہیں، دنیا کی ساری زبانیں پڑھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، مگر آج تک ہمارے بچوں کو کتابوں کی سردار قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا۔ کتنی شرم کی بات ہے میرے بھائیو، قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنا نہیں آتا۔ تو لہٰذا 2 مہینے میں آرام سے روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی وقت نکالیں گے، 1 پارہ کم سے کم حفظ کر سکتے ہیں، اما پارہ یاد کر سکتے ہیں آپ۔ اور ہمارے پاس دنیا میں ایسے ذہین بچوں کی بھی مثالیں ہیں، 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کرے۔ خود میرا ایک ساتھی تھا حفظ کے زمانے میں، 7 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا، پورا قرآن دیکھے بغیر یاد کر لیا۔ ذرا سی توجہ اگر آپ دیں گے، 2 مہینے کی چھٹی ہے، آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، صبح کی دعا، شام کی دعا، نمازوں کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں، بہت ساری دعائیں یاد نہیں ہمارے بچوں کو، بیت الخلاء میں جانے آنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، بہت ساری دعائیں یاد نہیں۔ سید الاستغفار کیا ہے ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے، دعاؤں کو یاد دلائیے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی ہے۔ اللہ کے اذکار کرنے والا، دعائیں پڑھنے والا زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ بچوں کو اذکار اور دعائیں، مسنون دعائیں یاد دلائیے۔ اسی طریقے سے دینی علم میں وقت لگانا، دینی علم میں وقت لگانا، سال کے 10 مہینے آپ دنیا کا علم حاصل کرتے رہے،
2 مہینے کی چھٹی مل رہی ہے، 2 مہینے دین کا علم حاصل کیجئے. 2 مہینے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو، دین کا علم حاصل کیجئے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ سائنس کیوں نہیں پڑھے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا آپ سماجی سائنس کیوں نہیں پڑھے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا آپ انجینئر کیوں نہیں بنے، ڈاکٹر کیوں نہیں بنے. لیکن حشر کے میدان میں یہ سوال ضرور ہوگا آپ توحید کیوں نہیں سیکھے، آپ قرآن کیوں نہیں سیکھے، آپ نماز کے مسائل کیوں نہیں سیکھے، آپ ارکان ایمان، ارکان اسلام کیوں نہیں سیکھے. یہ سوال ضرور ہوگا. لہٰذا خاص کر ان 2 مہینوں میں دین کا علم حاصل کیجیے. الحمدللہ ہمارے شہر وجے واڑہ کے اطراف و اکناف میں بہت سارے سمر اسلامک کورس کے نام سے کیمپس مقرر کیے جاتے ہیں. الحمدللہ ہماری اس مسجد محمدیہ سلفیہ میں بھی رکھا گیا، اور فاروق نگر مسجد میں بھی ہے، ذوالنورین مسجد میں بھی ہے، مدرسہ سمیہ میں عورتوں کے لیے، مدرسہ پیاری نسوان پرانے چیک پوسٹ میں مرد و خواتین کے لیے، اور نڑمنور کی مسجد طیبہ میں، اور راما نگر کی مسجد یوسف میں، اور پینملور کی مسجد میں، بھوانی پورم کی مسجد میں. تقریباً 10 مقامات پر جہاں تک مجھے معلوم ہے سمر کورس مقرر کیے گئے. دیکھیے، کہیں صبح میں، کہیں شام میں، کہیں دوپہر میں، کہیں پورا 1 مہینہ، کہیں 15 دن، کہیں 5 دن. اپنے بچوں کو آپ کے علاقے سے جہاں قریب ہے مسجد، وہاں سمر کورس میں بچوں کو داخلہ دلائیے. آپ کے بچے سنوریں گے، بنیں گے، نکھریں گے، فکر آخرت ان کے اندر پیدا ہوگی. ماں باپ کا ادب کیا ہے ان کو بتایا جائے گا، عقیدہ کیا ہے، فقہ کیا ہے، سیرت رسول کیا ہے، سب بتائیں گے. اسی طریقے سے چھٹیوں میں ایک اور کام جو ہم کو کرنا ہے، صلہ رحمی. سبحان اللہ، صلہ رحمی کا بہترین موقع چھٹیاں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، چھٹیوں میں جاتے ہیں دوستوں سے ملنے کے لیے، صرف ننیال چلے گئے، کیا اتنا ہی کافی؟ کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں بچوں کو آج تک معلوم نہیں فلاں ہماری پھوپھی ہے، فلاں ہمارے چاچا ہیں، فلاں ہمارے ماموں ہیں، فلاں ہمارے تایا ہیں، فلاں ہماری خالہ ہے. بچوں کو معلوم نہیں. ہمارے پڑھائی میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ان کے رشتہ داریاں ان کو معلوم نہیں. چھٹیوں میں بچوں کو رشتہ داروں سے ملاقات کرائیے اور ان کی اہمیت بتائیے، ان کا تعارف پیش کیجیے. آج ہمارے درمیان جو ہے تعلقات دن بدن بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں. نفرتوں کی جگہ محبتوں کے چراغ جلانے کا بہترین موقع ہے یہ چھٹیاں. ملاقات سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. آج ہمارے خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں. بھائی کا بھائی سے اختلاف، بہن کا بہن سے اختلاف، رشتہ دار کا رشتہ دار سے اختلاف. یہ اختلافات کی دیواریں جو کھڑی ہو گئی ہیں، یہ دشمنی کی دیواروں کو گرانے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ چھٹیاں ہیں. ان چھٹیوں میں ان سے ملاقات کرنا، ان کے پاس جانا چاہیے. اور کتنے بڑا ثواب کا کام ہے، کتنے فائدے کا کام ہے. پیارے نبی نے فرمایا من سرہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کی روزی بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے جڑ کے رہے. رشتہ ناطے کو جوڑنے سے 2 فائدے، ایک عمر بڑھے گی اور دوسری روزی روٹی بڑھ جائے گی. کسی خواہش نہیں کہ روزی روٹی بڑھ جائے، عمر بڑھ جائے. ہر انسان کی یہی 2 خواہش ہے، میرا پیسہ بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے. مرنا تو کوئی نہیں چاہتا، غریب بننا تو کوئی نہیں چاہتا. تو یہ دونوں فوائد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے گاہے ماہے ملاقات کرتے رہیے، کم از کم فون پر ہی صحیح. محترم حضرات، اسی طریقے سے آپ دیکھیے چھٹیوں میں ایک اور کام کرنا ہے،
والدین کے ساتھ وقت گزاریے. 10 مہینے آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزارے, 10 مہینے اپنے ٹیچروں کے ساتھ وقت گزارے, کتابوں کے ساتھ وقت گزارے. اب 2 مہینے کی چھٹیاں مل رہی ہیں, آپ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریے. ماں باپ کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے, ہماری اولاد اب اولاد نہ رہی, ہماری اولاد اب کسی اور کی ہو چکی ہے, ہماری اولاد وہ دوستوں کی ہو چکی ہے. 10 منٹ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے بات کرنے کا وقت نہیں اولاد کے پاس. ماں باپ کے سائے میں بیٹھو, ماں باپ کے نظروں کے سامنے بیٹھو, ان کی محبت بھری باتوں کو غور سے سنو, ان کے تجربات کو غور سے سنو, اور ان کی نصیحتوں کو آنکھوں پہ رکھو. بڑے تجربے کی باتیں بولتے ہیں ماں باپ, بڑی قیمتی باتیں, بوڑھے ہو گئے صحیح مگر بڑی قیمتی باتیں بولتے ہیں. 10 مہینے دوستوں کے ساتھ رہے, صبح شام دوستوں کے ساتھ رہے. ماں باپ تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے, ماں باپ تمہاری باتوں کو سننے کے لیے تڑپتے رہے, ماں باپ تم کو اپنی باتیں سنانے کے لیے تڑپتے رہے. اب چھٹیاں مل رہی ہیں, ماں باپ کو وقت دو, تھوڑا وقت ہی صحیح, روزانہ ماں باپ کو وقت نکالو. پھر دیکھو تمہارا باپ تم کو پڑھانے کے لیے کتنا محنت کر رہا ہے, کتنا محنت کرتا ہے. گرمی ہو یا سردی ہو, دھوپ میں گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے. ہو سکے تو اپنے باپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے محترم حضرات, پیارے بچوں, 2 مہینے کی چھٹیوں میں اگر آپ ذرا سی محنت کرو گے تو ایک اچھا ہنر سیکھ سکتے ہو. زندگی میں حلال روزی روٹی کے لیے ہنر بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس. یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نجار تھے, بڑائی لکڑی کا کام کرتے تھے. یہ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام درزی تھے, ٹیلر, مشن سیتے تھے. وہ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے, لوہے کا کام وہ کرتے تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے, کوئی ہنر سیکھنا یہ کوئی عیب نہیں. حلال روزی روٹی کے لیے ہنر سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. چھٹیوں کے ایام میں آخری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب بھی چھٹیاں ملتی ہیں لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے. کہیں یہ گاؤں گئے, کبھی وہ گاؤں گئے. سیر و تفریح اسے کہتے ہیں, جیسے ہماری زبان میں ٹور کہتے ہیں, لمبا سفر کرتے ہیں. دیکھیے ٹور 2 قسم کے ہوتے ہیں, یہ ایک جائز ایک ناجائز. 2 طرح کے سیر و سیاح لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. ایک ایسا ٹور جہاں انسان قدم قدم پر اپنا ایمان گنواتا ہے, اپنا عقیدہ گنواتا ہے, اپنے اخلاق گنواتا ہے, اپنے کیریکٹر گنواتا ہے, اپنی حیا کو کھو دیتا ہے, نمازوں میں غفلت برتتا ہے, شرکیہ کام کرتا ہے, اور بد اخلاق دوستوں کے ساتھ بے حیائی کے مقامات پہ جاتا ہے. ایسے ٹور کا لمحہ لمحہ گناہ ہے, ایسے ٹور کا قدم قدم گناہ ہے. اللہ نہ کرے گناہوں کے اس سفر میں, جس سفر میں نہ سفر کی دعا ہے نہ نمازوں کا اہتمام ہے, گاڑی میں بیٹھے گانے سن رہے. بعض جگہ تو ہوتا ہے کہ ڈی جے لے کر جاتے ہیں, اسپیکر باکس لے جاتے ہیں, وہاں آن کر دیتے ہیں, ڈانس ہوتا ہے, کھا رہے پی رہے گانے سن رہے ہیں, بے حیائی ہو رہی. اللہ نہ کرے گناہوں معصیتوں کی اس سفر میں اگر جان چلی جائے. اب پانی میں نہا رہے تھے, ڈوب کے مر گئے, سواری میں گانے سنتے ہوئے کار میں جا رہے تھے, اچانک حادثہ ہو گیا, مر گئے, کیا کرو گے, کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ حدیث میں آتا ہے نا, انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. گانے سنتے ہوئے مرے گا تو گانے سنتے ہوئے اٹھے گا. چند سال پہلے کا ایک واقعہ, ایک بڑا روڈ حادثہ ہوا کار کا. لوگوں نے دیکھا کہ حالت بہت خراب ہے, اس کو ایمبولنس میں لے کر جانے لگے, جلدی جلدی ایمبولنس بلائے, اور جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ حالت لگتا ہے کہ چند منٹوں کا مہمان ہے. لوگوں نے اسے کلمے کی تلقین کی, کلمہ پڑھ لو. جب بھی کلمے کی تلقین کرتے وہ ایک خاص قسم کا گانا گاتا تھا, کلمے کی تلقین کرتے تو گانا گاتا تھا. بعد میں کسی نے بتایا جب اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو کار میں اسی گانے کو سنتے ہوئے جا رہا تھا, لہذا نتیجہ یہ ہوا کلمے کی موت نصیب تو نہیں ہوئی, گانے کی موت نصیب ہوئی, گانا پڑھتے ہوئے انتقال ہوا. کیا جواب دے گا اللہ کے پاس؟ ایسے ٹور
اس کا لمحہ لمحہ گناہ ہے، اور اسی سفر میں اگر موت آ جائے تو بہت بدترین موت اس کی شمار ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کا سفر ہے۔ اور دوسرا سفر جس میں لمحہ لمحہ نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ نیک دوستوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے سواری رکاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سفر کی دعاؤں کے ساتھ۔ جب بھی اونچائی پہ جاتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جب بھی ڈاؤن ایریا آتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ اور ایسے سفر کرنے کی تعلیم ہے شریعت میں، سیرو فی الارض، گھومو پھرو اللہ کی زمین پر، ایسے سفر کا حکم ہے۔ کائنات پر غور کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں۔ غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبحانک، اے اللہ پوری کائنات کو میں نے غور کیا، اس کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ سمجھ رہے؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا بوٹا بوٹا، زمین کا پتا پتا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ مجھے بنانے والا میرا رب اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا میرا رب اللہ ہے۔ پتا پتا ذرا غور کریں گے تو آپ کو گواہی دے گا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، سفر میں تم کتاب کا مطالعہ مت کرو، کائنات کا مطالعہ کرو۔ کائنات کو غور سے دیکھو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان آپ کو نظر آئے گی۔ مگر کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے ٹور کو دین کے سائے میں گزارتے ہوں؟ اکثر ہی ہوتا ہے نا، ٹور کا مطلب کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچی، مال کو برباد کرنا، شیطانی کام کرنا، اور نمازوں کو برباد کرنا، لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہونا، عبادتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ چھٹیوں میں ایسے ٹور سے ہم کو بچنا چاہیے۔ خاص کر ماں باپ اپنے اولاد کو ان تمام باتوں کی نصیحت کرے۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھٹیاں ملی ہیں، کالجوں کی تعلیم، اسکولوں کی تعلیم اچھے ڈاکٹر بنا رہی ہے، اچھے انجینئر بنا رہی ہے، مگر اچھے انسان نہیں بنا رہی ہے۔ انسانوں میں اخلاق کا فقدان ہے، اچھے مسلمان نہیں بنا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام دنیاوی تعلیم سے نہ روکا ہے نہ روکے گا، نہیں روکتا۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، مگر سب سے پہلے مسلمان بناؤ۔ ہر تعلیم سکھاؤ، مگر سب سے پہلے قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ ہر کلمہ سکھاؤ، لیکن سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ جو تعلیم ہمیں بد اخلاق بنائے، جو تعلیم ہمیں بے حیا بنائے، جو تعلیم جو ہم کو اللہ سے دور کرے، جو تعلیم ہم کو بے حیائی کے فطرے میں مبتلا کرے، جو تعلیم ہم کو اسلام سے بیزار کر دے، ایسی تعلیم سے خاموش بیٹھنا بہتر ہے۔ بلکہ اس تعلیم کو فتنہ کہا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی ہر دم، ہر لمحہ، ہر آن ان کی فکر کر کے ان کو صحیح رخ پہ اور صحیح تربیت پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم ان کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، روحانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بچوں کو خاص کر مسجدوں سے جوڑنے، مسجد میں صبح شام چڑھنے والے، مکتب سے، ٹیوشن سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی دنیا کو، آخرت کو، دونوں جگہ روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اے اللہ، گرمی کے دنوں میں
ہم سب کو اپنے صحت اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان نمازوں کی محبت پیدا فرما، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف الرحیم ورب حلیم۔